اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ سارے دنیا میں آج ہم لوگوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کو دولت دیا، اللہ اس کو مال دیا، اللہ اس کو عہدہ دیا، اللہ اس کو خزانہ دیا، بہت بڑا نصیب والا، بہت مقدر والا، بہت اچھی اس کی زندگی ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، بنگلے ہیں، کار ہے، گاڑیاں ہیں، سننا ہے، آستی ہے، انتست ہے، سب کچھ ہے۔ لوگ کیا بولیں گے؟ بہت بڑا نصیب والا بھائی۔ نصیب والا وہ نہیں ہے جس کے پاس مال، دولت، خزانہ، پیسہ یہ ہو۔ نصیب والا وہ ہے کہ جس آدمی کے پاس ایمان کی دولت ہو، اسلام کی دولت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، جس کے پاس دولت ہے وہ نصیب والا ہے۔ ہاں دنیا بھی ہونا ہے، گھر بار بھی ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے، مگر دنیا اصل نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر نملا۔ یہ دنیا جو کچھ بھی ہم لوگوں کو نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری دنیا زینت ہے، دنیا کی ایک زینت ہے بس۔ جتنا بھی انسان کے پاس جو کچھ بھی دنیا کی زینت ہو، دنیا کے چیزیں ہو، انسان کی آنکھ بند ہوتی ہی، انسان کی آنکھ جب بند ہو جاتی، انسان کو موت آ جاتی، اس کی چیز اس کی نہیں ہوتی۔ آج اگر سمجھو کہ میرے پاس 50 لاکھ کا، 1 کروڑ کی، 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے، آستی ہے، یا تمہارے پاس کسی آدمی کے پاس 1 کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، 100 کروڑ کی پراپرٹی بھی کسی آدمی کے پاس ہے، وہ آدمی جب تک زندہ رہے گا وہ مال بس اس کے نام پہ رہے گا۔ جیسے ہی وہ آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے فوراً وہ آستی دوسروں کے نام پر ہو جاتا ہے، اس کے نام پہ نہیں ہوتا، دوسروں کے نام پر ہو جاتا ہے۔ اب جتنا 100 کروڑ کی آستی، 10 کروڑ کی آستی، جو کچھ بھی بندے کے پاس تھی، جو کچھ بھی دنیا میں انسان کے پاس تھی، وہ دولت ہماری خبر میں نہیں آتی، پیسہ ہمارے خبر میں نہیں آتا، دنیا کے بنگلے ہمارے خبر میں نہیں آتے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے بس 60 سال، 70 سال، 50 سال کی زندگی ہے، یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمارے باپ دادا، نانا نانی، پڑدادا، پڑنانی، ہمارے بڑے لوگ جو دنیا سے چل گئے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں، دوزخ میں؟ ایک مرتبہ سوچو۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مٹھی میں مل گئے بس ختم، یہ غلط بات۔ مرنے کے بعد مٹھی میں مل گئے ختم، ایسا نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کون دیکھ کر آئے، مرنے کے بعد جنت ہے کیا، دوزخ ہے کیا، خبر کا عذاب ہے کیا، کون دیکھ کر آئے؟ لوگ بولتے ہیں نا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے سچے آدمی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بیسٹ آدمی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے بھی سردار ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آسمانوں کے اوپر بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ یہ جو معراج کا سفر ہوا، اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیغمبر کو، دنیا سے آسمانوں کے اوپر بلایا۔
जन्नत दिखाया, दोजख दिखाया, जन्नत के नेमतें दिखाया, दोजख के अजाब ऐसा रहता, जहन्नम की आग ये है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ दिखाया, हमारे नबी देख कर आए, हमारे नबी सहाबा को बोले, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बाद वालों को बोले, बाद वाले हमारे तक ये बात पहुंचाए। जो कुरान अल्लाह तबारक व ताला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आसमानों से उतारा, उस कुरान में अल्लाह तबारक व ताला पूरा खुल्लम खुल्ला बयान कर दिया, मरने के बाद एक जिंदगी है, कुरान पढ़ो तो मालूम होता। मरने के बाद एक लाइफ है, मरने के बाद आखिरत है, मरने के बाद अल्लाह फिर इंसान को जिंदा करेगा। अच्छा काम इंसान किया है तो अच्छे का बदला अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा, अगर बुरा काम इंसान किया है उसका बदला दोज़ख में अता करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और दोज़ख सब देख कर आए। हमारे मरने के बाद कोई चीज हमारे साथ आने वाली नहीं है। अब एक आदमी है, सऊदी गया कमाने के वास्ते, 4 साल 10 साल 15 साल सऊदी में रहता है। वो क्या करता है वहां? टाइम पास तो नहीं करता ना। वो क्या सोच के जाता है, मैं सऊदी में आया हूं रहने के वास्ते नहीं, कमाने के वास्ते। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बेकार नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना। सऊदी हो, अमेरिका हो, लंदन हो, किसी भी कंट्री में एक आदमी कमाने के वास्ते जाता है, टाइम बेकार नहीं करता, कमाने में लगता है, जमाने में लगता है। यहां पे जमाऊंगा, कमाऊंगा, मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी रहेगी, इंडिया में जाकर मैं अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा बंगला बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, अच्छी लाइफ बनाऊंगा, सुकून की जिंदगी गुजारूंगा। मेरे माओ, मेरे बहनों, ये दुनिया में अगर हम नेकी कमाएंगे, दुनिया में हम अल्लाह का कुरान पढ़कर नेकियां कमाएंगे, दुनिया में नमाजें पढ़कर नेकियां कमाएंगे, अच्छे काम कर कर नेकियां कमाएंगे, ये नेकियां हमारे आखिरत के बैंक में अल्लाह तबारक व तआला जमा करके रखेगा। दुनिया का कोई भी आदमी 1 रुपया कमाओ 70 रुपया देंगे, 1 रुपया कमाओ 100 रुपया देंगे, नहीं बोलता। अल्लाह क्या बोलते हैं? एक नेकी करो तो मैं 70 नेकियां दूंगा रमजान के महीने में। एक कुरान की आयत पढ़ो, एक हरफ पढ़ो, एक हरफ 10 नेकी अता करूंगा। दरूद पढ़ो, अल्लाह 10 नेकी अता करेगा, 10 रहमतें तुम्हारे ऊपर बरसाएगा, गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ करेगा। अल्लाह बेहद खजाने का मालिक है, अल्लाह जितना चाहे उतना नेकियां अता करेगा। ये जो नेकियां हम करते हैं, जो कमाते हैं, जो इबादत करते हैं, ये सब के सब हमारे आखिरत के बैंक में जमा हो रहे हैं। जितना हम यहां कमाएंगे उतना अल्लाह हमको जन्नत में सुकून अता करेगा, इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। याद रखो, ये कमाने का जो टाइम है, ये टाइम फिक्सेड है। हमारी जिंदगी, हमारी मौत जो है, हमारे मौत तक ही हम ये नेकी कमा सकते हैं, मरने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। फरिश्ता आसमान से आया हमारी रूह निकालने के वास्ते, बोल कर नहीं आता फरिश्ता, 2 मिनट मुझे टाइम दे दो, 5 मिनट टाइम दे दो, मेरी रूह अब बीच नहीं निकालना, मेरे बच्चे हैं आस्ती बांट के जाऊंगा, मेरे बच्चों को नसीहत करूंगा, मेरे बच्चों को बताऊंगा मेरे मरने के बाद ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, ये करो, वहां ये है, यहां ये है, वहां उतने प्लाटा है, उन्हें उतना पैसा देना, उस बैंक में इतना पैसा है, मेरे बच्चों को बोल के मरूंगा। फरिश्ते टिकाते क्या? फरिश्ता रुकता क्या? नहीं, टाइम आ गया, बोलता भी नहीं, फौरन रूह निकाल के चला जाता। अरे मैं गुनाह करता रहा जिंदगी में, मुझे 5 मिनट टाइम दो, मैं अल्लाह के सामने तौबा करके मर जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ के मर जाऊंगा, मैं कलिमा पढ़ के मर जाऊंगा। फरिश्ता रुकता क्या? नहीं रुकता।
خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے موت کے وقت میں زبان سے کلمہ نکلتا ہے، کلمہ نکال کر مرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرتا۔ پوچھتا نہیں اللہ کیا کر کے آئے، کتنے نے کیا کمائے، تیری زندگی کہاں گزارا، نہیں پوچھتا اللہ۔ جو آدمی مرتے وقت زبان سے کلمہ پڑھ کر مرتا ہے، اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرتا ہے۔ وہ کلمے کی موت آنا بول تو کیا کرنا؟ ٹی وی دیکھنا، سیریل دیکھنا، گانے سننا، لوگوں کے چاڑیاں بولنا۔ کلمے کی موت آنا بولے تو کلمے کی زندگی گزارنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے سوا کوئی کچھ دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بچہ نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی کمائی میں برکت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی بیماری کو شفا نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی صحت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے، ان کے طریقوں کے اوپر چلنا۔ ایسا چلیں گے، اللہ سے محبت، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، اللہ کلمے والی موت عطا کرتا۔ یاد رکھو میرے ماؤں بہنوں، بہت سارے مائیں بہنیں ایسے ہیں جن لوگوں کو معلوم نہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ سے بھی ہوتا، دوسروں سے بھی ہوتا، ہمارے گھروں میں فوٹوز لگا کر رکھتے ہیں، فلاں کی، فلاں بابا کی، فلاں بابا کی، فلاں بابا۔ یاد رکھو یہ شرک ہے۔ آسانی سے ایک بات سمجھاتا ہوں، اگر کوئی پوچھے تو تمہارے باپ کتنے ہیں، مجھے پوچھے اور کسی کو پوچھے، اور کسی ایک آدمی کو اگر کوئی پوچھے گا تمہارے باپ کتنے ہیں، آدمی کو کتنا غصہ آ جاتا، ارے کیسا، میرا باپ ایک ہی ہے۔ تم کو پیدا کرنے والے اللہ کتنے ہیں؟ سارے دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ایک ہی ہے۔ ایک گاؤں کے دو سرپنچ نہیں ہوتے، ایک ہمارے تعلقہ کے دو ایم ایل ایز نہیں ہوتے، ایک ہی کا چلتا ہے۔ ایک ٹائم میں دو پارٹیاں نہیں چلتی، ایک اسٹیٹ کے دو سی ایم نہیں ہوتے، ایک ملک کے دو پرائم منسٹر، دو پی ایم نہیں ہوتے، دو نہیں چلتے۔ اتنے بڑے دنیا کو پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ انسان تو کوئی بھی گناہ کیا ہے، تیری نماز چھوٹ گئی ہے، تو معافی مانگ، میں معاف کر سکتا ہوں۔ تیرے روزے کبھی چھوٹ گئے، اللہ معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا۔ اور کوئی گناہ ہو گئے چھوٹے موٹے، اللہ معاف کر کے جنت میں بھیج دیتا۔ مگر اللہ بولتا ہے جو شرک کرتا ہے، میرے سوا دوسروں کی پوجا کرتا ہے، میرے سوا دوسروں کی عبادت کرتا ہے، میرے سوا دوسروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، چاہے جھاڑ کے سامنے سجدہ کرو، چاہے پھٹے کے سامنے سجدہ کرو، چاہے سانپ کے سامنے سجدہ کرو، چاہے درگاہوں میں جا کے خبروں کے سامنے سجدہ کرو، جو سجدہ کرتے ہیں ان لوگوں کو کبھی میں معاف نہیں کروں گا، جو شرک کرتے ہیں ان لوگوں کو کبھی میں معاف نہیں کروں گا۔ ہاں اولیاء اللہ ہے، ولی ہے۔ ولی کیسا بنتا ہے؟ اللہ کی عبادت کر کر، اللہ کے حکموں پر چل کر انسان ولی بنتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اولیاء ہیں، پورے اولیاء ہم لوگوں کو ایک اللہ کے سامنے عبادت کرنے کا پیغام، میسج اور دعوت دے کر گئے۔ بڑے بڑے اللہ والے ہیں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، میں ان کے مزار پہ گیا ہوں، اور بھی بڑے بڑے اللہ والوں کے مزاروں پہ گیا ہوں جن کے مزار کے سامنے سجدہ کرنے کا پرمیشن نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ولی اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں کرتا۔
اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. درود پڑھو ولیوں کو بخشو, نبیوں کو بخشو, سورہ فاتحہ پڑھو ولیوں کو بخشو, ان کو ثواب پہنچاؤ, وہ بھی خوش ہو جائیں گے, اللہ بھی خوش ہو جائے گا. مگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں, ایک اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. جو ہمارے ماں بہنیں ایسی غلطیاں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, ان لوگوں کو سمجھاؤ. یہ سمجھانا تمہارا اوپر بھی ضروری ہے, تمہارا فرض ہے ان لوگوں کو سمجھانا, میرا بھی فرض ہے. پیار سے سمجھاؤ. اب دیکھو کسی جگہ پہ آفر لگو ہے, 2 جوڑی مول لے تو 2 جوڑی فری, 1 جوڑی مول لے تو 1 جوڑی فری, 500 کے کپڑے مولے تو 500 کے کپڑے فری. کیا کرتے, ہمیں جاتے جاتے 10 جناک لگ جاتے عورتوں, آؤ ماں 1 جوڑی مولے تو 1 جوڑی فری کہتے, 500 کے کپڑے مولے تو 500 کے کپڑے فری کہتے. میرے ماؤں میرے بہنوں, اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے میں جنت کا وعدہ کرتا ہے. تم رمضان کی قدر کرو, میری عبادت کرو, میرے سامنے سجدے کرو, مجھے راضی کرو, دن میں روزے رکھو, رات میں تراویح پڑھو, میں تمہارے اوپر جنت کے فیصلے کرتا ہوں, دوزخ سے چھٹکارا کرتا ہوں, دوزخ سے خلاصی عطا کرتا ہوں. یہ رمضان کے آخری عشرے میں, رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ ہمیں دوزخ ہمارے اوپر حرام کر دیتا, ہمارے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ کا فیصلہ کر دیتا. تو ہم جب فائدہ حاصل کریں گے تو ہمارے ماں بہنوں کو بھی کھینچ کر لانا, سمجھانا, نماز پڑھو, ذکر کرو. یہ نمازیں ہمارے خبر میں ساتھ آتی, یہ ذکر ہمارے خبر میں ساتھ آتے, ہمیں جو اچھے کام کرتے ہیں خبر میں آتے, اور کوئی چیز ہمارے خبر میں آنے کے لیے. یاد رکھو تمہارے گلے میں جو چین ہے, جو انگوٹیاں پہن کے ہیں, تمہارے بچے یہ بھی کھینچ ڈالتے مرنے کے بعد. ارے جان دے رے بابا تیری اماں چنا مر گئی, سو گلے میں چین رن دے رے, خبر میں جان دے رے, چین پہننے کو جان دے, انگوٹی پہننے کو جان دے. بچے کیا بولتے, خبر میں لے کے گئی تو کیا آتا, نکال لو اور کون تو بھی یوز کر لیتے, بیچ لیے تو پیسے آتے. کتابوں میں لکھے ہیں, کتابوں میں لکھے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں جو انگوٹی نہیں آتی بول کے انگلی کاٹ ڈالے سے لوگ ابھی ہے. کوئی بھی بیٹا, کوئی بھی بھائی, کوئی بھی باپ, کوئی بھی بیوی, کوئی بھی بہن ہمارے خبر کے پاس آ کر ایک گلاس پانی بھی نہیں پہنچا سکتی. سوچو, کرنٹ نہیں ہے تو نیند نہیں آتی ہم لوگوں کو, ہمارے خبر میں ہم لوگوں کو کیسے نیند آئے گی. لائٹ نہیں ہے تو ہم ڈر جاتے, ہمارے خبر کا اندھیرا, قبرستان میں کوئی نہیں, کوئی لائٹنگ نہیں, زمین کے اندر کھود کر اس زمین کے اندر ہم کو دفن کیا جائے گا. کوئی بھی باپ, بیٹا, بھائی آستیاں لیتے ہیں, جو کچھ بچا ہے آستیوں کے اوپر کتوں کی طرح پڑھ کر آستیاں لکھا لیتے, مگر ہمارے بچے ہم لوگوں کو یاسین پڑھ کر بھی نہیں بخشیں گے. 95% لوگ آج ایسے ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد کم از کم یاسین پڑھ کو بخش بھی نہیں سکتے, بخشنے والے بھی نہیں. سال میں ایک بار مدرسے میں کی, مسجد میں کہ آکو ہمارے اماں کے نام سے 2 یاسینہ پڑھو, ایک قرآن پڑھ کے بخشو بول کے بولنے والے ہیں. کم از کم روزانہ یاسین پڑھ کو بخشنے والے اولاد بھی نہیں ہے, بھول جاتے ماں باپ کو. تمہارے نیکیاں تم خود کما لو, ہمارے نیکیاں ہم کو خود کمانا چاہیے. اگر ہم نیکیاں کریں گے, عبادات کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے, نماز نہیں چھوڑیں گے, نماز کنٹینیو سے پڑھیں گے, شرک نہیں کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے, دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, اللہ کی محبت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ہم دن رات زندگی گزاریں گے, ہمارے مرنے کے بعد اللہ ہمارے خبر کو جنت کا باغ بنائے گا, ہمارے خبر میں جنت کی ہوا چلائے گا, ہمارے خبر میں جنت کا نور, جنت کی لائٹنگ لائے گا, ہمارے خبر میں جنت کے جاسمین کے پھول اللہ ہمارے سینے کے اوپر ڈالے گا, جنت کے پھول ہمارے خبر کے اوپر برسائے گا.
ایمان والے بن کر مریں گے، ہماری نظر جتنی دور تک جاتی اتنے دور تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے خبر کو کھول دے گا، ہمارے خبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ ایمان والے بندے، ایمان والے بندی، تو مجھے راضی کر کر آئی ہے، میری عبادت کر کر آئی ہے، میرے لیے دنیا میں تکلیفیں پڑھ کر آئی ہے، کھا یا نہ کھا میری عبادت کر تو میرے پاس آئی ہے، آجا آج کے بعد تو آرام کی نیند سو جا، تجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کو خبر میں سلائے گا، سکون سے۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب لیں گے، اچھا کرے سے لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا، برے کا بدلہ برا اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، راگی کے دانے کے برابر بھی تم اچھا کیے ہیں، اللہ اس کا بدلہ بھی تم کو جنت میں دے گا، اللہ وہ بھی تم کو دکھائے گا۔ راگی کے دانے کے برابر بھی برائی کیے ہیں، اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ کتنا کمائے تو اتنا نہ ملتا، 4 گھنٹے کام کرے تو اتنا ملتا، 12 گھنٹے کام کرے تو اتنی مزدوری ملتی۔ ہم نیکیاں کتنے کماتے کہ وہ اتنا اللہ دیتا، نیکیاں تو اللہ زیادہ دیتا، یعنی ہم جتنی محنت کرتے اللہ اس کے برابر دیتا، اس کی برابر کی جنت ہم نہ ملتی۔ تو مائیں بہنیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ رسول کے راستے میں زندگی گزارو، نمازیں نہیں چھوڑنا۔ نماز چھوڑنے والوں کے لیے جو آدمی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو مرد ہو عورت ہو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں وہ کافروں والا کام کرتے ہیں۔ نماز چھوڑیں گے فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، قارون کے ساتھ، جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، جو لوگ دوزخ میں ہوں گے اللہ ان کے ساتھ دوزخ میں ڈالے گا، جو جان بوجھ کر طاقت کے باوجود بھی نماز چھوڑتے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، اللہ کو راضی کرتے ہیں، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے، پیر رسول خوش ہو جائے، اللہ ان کو پیارے نبی کے ساتھ جنت میں جگہ عطا کرتا۔ کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ سب جانا چاہتے ہیں نا؟ تو جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، نیکیاں کماؤ۔ دنیا بہت کما لیے، آخرت کے تمہارے بینک میں تم نیکیاں ڈال لو، اور سمجھتے مجھے انہوں جنت میں لے کے جاتے، انہوں جنت میں لے کے جاتے۔ یوم یفر المرء من یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، ماں بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ ارے تو میری اماں میرے واسطے اتنا تکلیف پڑی، اتنے قربانیاں دی، اتنی محنت کر کے پالی، ارے تو میرا باپ نا میرے واسطے اتنا محنت کرا، دن رات مزدوری کرتا رہا، کماتا رہا، تکلیف اٹھاتا رہا، مجھے اتنا پیسے دیا، اتنا دنیا میں آستی دیا، مجھے 10 نیکیاں کم پڑ گئے، 10 نیکیاں دے دے میں جنت میں چل جاتا ہوں، 10 نیکیاں دے دو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ باپ کیا بولتا؟ کون ہے تو؟ تیرا میرا رشتہ ہمارے موت سے ختم ہو گیا، کٹ ہو گیا، یہاں نہیں، میں دنیا میں تجھے بہت کچھ دیا تھا، یہاں ایک نیکی بھی میں تجھے نہیں دے سکتا، میرے ٹینشن میں ہوں۔ اللہ بولتا جا 10 نیکیاں لا لے، میں تجھے جنت میں بھیج ڈالتا ہوں۔ ارے میرا مرد بڑا اچھا نماز پڑھتا رہا، میرا مرد جماعتہ میں جاتا رہا، میرا مرد قرآن پڑھتا رہا، میرا مرد فلاں فلاں کرتا رہا، میرے مرد کو جا کے پوچھتے ہوں اجی 5 نیکیاں کم پڑ گئے، 10 نیکیاں کم پڑ گئے، اللہ بولتے ہیں 10 نیکیاں لا لے جنت میں بھیج ڈالتا ہوں، 10 نیکیاں دے جی میں جنت میں چل جاتے ہیں، 10 نیکیاں دے دو میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ مرد کیا بولتا؟ دنیا میں تیرا میرا رشتہ کٹ ہو گیا موت سے ہی، میں خود ٹینشن میں ہوں، ایک نیکی بھی میرے پاس ہوتی تھی میں اوپر جنت میں چلا جاتا ہوں، میں خود ٹینشن میں ہوں، میں نہیں دے سکتا، جا کوئی کسی کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔
वहां कोई साथ देने वाले हैं तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसी शख्सियत है जो अल्लाह से मांगेंगे, या अल्लाह मेरे गरीब उम्मती है, गुनहगार है, इसे जन्नत में भेज, इसे भी जन्नत में भेज, इसे भी जन्नत में भेज। जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाले होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने वाले होंगे, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिकमेंडेशन कर कर उनको जन्नत में लेके जाएंगे। अब तुम खुद सोच लो, तुम्हारी दोस्ती किससे होना है, तुम किससे मोहब्बत करना है। दुनिया शोहर से करो, माँ बाप से करो, भाई बहनों से, सबसे करो, मगर इन सब से मोहब्बत कर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से दुश्मनी मत करो। अल्लाह रसूल की दुश्मनी क्या है? उनके तरीक़े को ठुकराना उनकी दुश्मनी है, उनके तरीक़े पर न चलना ये उनसे अदावत है। मेरे माओ मेरे बहनों, उनके तरीक़ों पर चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलो, कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर कर जन्नत में लेके जाएंगे। इसलिए नेकियां कमाओ, आज की रात में अल्लाह बहुत माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तुम हाथ उठाओ, फौरन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुआओं को कबूल करने के वास्ते तैयार है। किसी एक लीडर से जरूरत पड़े तो फोन लगाओ, 4 बार 5 बार फोन नहीं उठाता, कोई है उठाने वाला, 1-2 बार को उठाता होगा, 10 बार भी बाज़ लोग फोन नहीं उठाते। लीडर क्या, गली का एक वार्ड नंबर को फोन करो, वहां से भी आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जो बड़े लोग होते उनको कॉल करो, कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा। अल्लाह इतना बड़ा है, वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इदा दानी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह इस आयत में बोलते हैं, जब मेरा बंदा हाथ उठाकर मुझे मांगता है, मैं उसके करीब आ जाता हूं। फल्यस्तजीबू ली, जो बंदा मेरे से मांगता है उसकी मांग को मैं पूरी कर देता हूं। तो इसलिए अल्लाह से मांगो इस रात में, जो तुम्हारे हक में अच्छा होगा अल्लाह वो दुनिया में देगा। अगर दुनिया में अल्लाह नहीं दिया, दुआ मांगते हैं अल्लाह वो दे ये दे वो दे ये दे, अगर दुनिया में नहीं दिया, अल्लाह इसका बदला हमको जन्नत में बहुत कुछ अता करेगा। हमारे को कौन सा अच्छा है कि वो अल्लाह दुनिया में देता, कौन सा बुरा है कि वो अल्लाह नहीं देता दुनिया में। दुआ मांगे, इसका बदला अल्लाह वहां जन्नत में देता। अल्लाह को मालूम क्या दिए तो अच्छा, क्या नहीं दिए तो अच्छा। हम ना पैदा करने वाला है ना। अब बच्चा आइसक्रीम मांग गया अम्मा से, सर्दी है आइसक्रीम दिलाती अम्मा, अरे बच्चे बेटे आइसक्रीम नहीं खाना माँ, सर्दी होती, खंग आ जाता, खांसी आ जाती, सर्दी हो जाती, आइसक्रीम नहीं खाना। चॉकलेट मांगा, चॉकलेट नहीं देती, इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि माँ बेटे के दुश्मन है? नहीं ना, बच्चे के अच्छे के वास्ते, उसके सेहत के वास्ते, उसके हेल्थ के वास्ते अम्मा आइसक्रीम नहीं देती, चॉकलेट नहीं देती, बाद में और कुछ देती है। इसी तरह हम अल्लाह से मांगते हैं, जो हमारे लिए सही है अल्लाह वो दुनिया में भी अता करेगा, जो सही नहीं है अल्लाह उसके बदले में और कुछ अता करेगा। जो दुआ मांगे हैं पूरे अल्लाह तबारक व तआला सब जन्नत में बड़े बड़े नेमतों की शक्ल में अल्लाह देगा। या अल्लाह मैं तो इतना कराया नहीं, तू इतना ज्यादा देता है, बंदे तो दुनिया में मांगा था याद है, इसका बदला मैं तुझे जन्नत में देता हूं। इसलिए मेरे माए मेरे बहनें, आज की रात अल्लाह से मांगो, जन्नत मांगो, दोज़ख से खुलासा मांगो, गुनाहों से माफी मांगो, अल्लाह की इबादत करो, दरूद तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद 1000 बार 2000 बार जितना हो सके। हमारे नबी हमारे वास्ते पत्थर खाए, हमारे नबी हमारे वास्ते कुर्बानियां दिए, हमारे नबी हमारे वास्ते मार खाए, हमारे नबी के घर में 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं सुलगता था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहे। इतने बड़े नबी जिसके वास्ते अल्लाह जन्नत बनाया, जिनके वास्ते अल्लाह आसमान बनाया, जिनके वास्ते अल्लाह सारे दुनिया का निज़ाम बनाया, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ बनाया, इतने बड़े पैगंबर अगर अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह आसमानों से दस्तरखान उतार कर उनको खाना खिलाता। मगर नबी कुर्बानी दी उम्मत के वास्ते, हम तक दीन पहुंचाने के वास्ते, हम तक इस्लाम पहुंचाने के वास्ते, हम लोगों को जन्नत में ले जाने के वास्ते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कुर्बानियां दिए हैं। उनके ऊपर दरूद पढ़ो, उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को खुश करो।
1000 بار 2000 بار درود پڑھ کر یا اللہ یہ جو درود پڑھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود پہنچا دے، ان کے پورے گھرانے کو، صحابہ کو، سارے ولیوں کو یہ درود پہنچا دے، اس کا ثواب پہنچا دے بول کے اللہ سے دعا مانگ، عبادت کرو، اللہ سے دعائیں کرو، ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ یہ جو شب قدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات، 1000 مہینوں سے، 1000 دن، 1000 مہینہ، 1000 مہینے کے دن اور رات جتنے ہیں اس سے بھی بڑی فضیلت والی رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اللہ کی رحمت لاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ قرآن کو آسمان سے اتارا، بہت بڑی رات ہے۔ اللہ کی عبادت میں لگو، دعاؤں میں لگو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہمارے گاؤں کو، ہم سب کو ایمان کی دولت، اسلام کی دولت اللہ نصیب فرمانا، سارے دنیا میں اللہ پاک اسلام کو عام کرنا، ایمان کو ہدایت کے فیصلے کرنا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔